بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ کتاب العاریہ کا آخری درس پچھلے درس کے آخر میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک بندہ کسی دابہ پر یا کسی گاڑی پر سوار ہے جو کہ سواری اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی اور کی ملکیت ہے. اب سوار کہتا ہے، راکب کہتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے عاریہ پر دی، مالک کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کرائے پر دی. تو یہ کہا گیا کہ راکب قسم اٹھائے گا اور اصل عدم اجرت ہے. آج یہاں پر کیل کا قول نقل کر رہے ہیں کہ کیل والا کہہ رہا ہے کہ بھائی مالک صاحب قسم اٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مال جس کا ہوتا ہے تو اس کے منافع بھی اسی شخص کے ہوتے ہیں، منافع تابع اموال ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی حوالے سے جو ہے گویا کہ یہ منفعت، یہ سواری، یہ بھی ملکیت ہے مالک کی. اب اگر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے مجھے عاریہ پر دیا ہے تو یہ گویا کہ خلاف اصل یہ ہے کہ میں کسی کو منفعت دوں تو اس کا عوض لوں، تو نتیجے میں مالک صاحب قسم اٹھائیں گے اور پھر مالک صاحب کی بات مانی جائے گی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مالک کو پھر کیا ملے گی؟ اجرت ملے گی. کہتے ہیں اجرت جو مالک کہے گا وہ نہیں ملے گی، بلکہ اجرت المثل، یعنی اس قسم کی چیز اگر مثلا 2-4 گھنٹے سواری کے لیے دی جائے تو عام طور پر اس کی کتنی مزدوری لی جاتی ہے، کتنا کرایہ لے جاتا ہے، یہ کرایہ بھی لے گا. اچھا، اب مالک کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے 100 روپیہ دینا تھا کرایہ کے مد میں، اجرت المثل 200 ہے، تو کیا یہ 200 دے گا؟ کہتے نہیں. مالک جب 100 روپیہ کہہ رہا ہے تو مالک کا یہ اعتراف اضافی رقم کی نفی کر دیتا ہے. اور اگر جو ہے کیا ہے جناب، یہ مالک کہتے ہیں 100 روپیہ اور اجرت المثل 80 روپیہ ہے تو ہم اس کو 80 روپیہ دیں گے. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ دونوں قسم اٹھائیں گے. کس پر؟ وہ جو سوار ہے وہ قسم اٹھائے گا عاریہ پر اور یہ شخص قسم اٹھائے گا اجارے پر. تو نتیجے میں پھر اس معاملے کی سیٹنگ ہو سکتی ہے اور اس معاملے کے اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے. تحالف تو مصدر ہے باب تفاعل کا، یعنی کیا دونوں قسم اٹھائیں گے، کوئی ایک شخص قسم نہیں اٹھائے گا. ابھی عبارت کی طرف ہم چلتے ہیں. اور کہا گیا ہے یحلف المالک، مالک صاحب قسم اٹھائیں گے. کیوں؟ لأن المنافع اموال، اس لیے کہ منافع بھی مال ہوتے ہیں. کل اعیان، جیسے عین، یعنی وہ گھوڑا، وہ گدھا بھی مال ہے. فہی بالاصالۃ لمالک العین، فہی، بس ہی کی ضمیر جائے گی منافع کی طرف. تو یہ منافع جو ہے اصالتاً بنیادی لحاظ سے یہ عین کے مالک کے ہیں. فادعاء اور راکب ملکیتہا، پس اگر راکب دعویٰ کرتا ہے کہ میں منافع کا مالک ہوں اور وہ بھی بغیر عوض کے، علی خلاف الاصل، یہ اصل کے جو ہے کیا ہے خلاف ہے. اصل یہ ہے کہ بھائی اس کا عوض دینا چاہیے. وَأَصَالَةُ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، اچھا یہاں کوئی اعتراض مقدر پیش کرتا ہے کہ بھائی اصل تو یہ ہے کہ یہ راکب بری و ذمہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ آپ کی اصالت والی بات انما تصح، بتحقیق یہ صحیح ہو سکتی ہے جب من خصوص مدعاہ المالک لا من مطلق الحق. کہتے ہیں جب مالک یہ اس قسم کی دعویٰ کرے تو اصالت البراءت جاری ہوتی ہے. مطلق حق جو منافع استعمال کر چکا، ٹھیک ہے جناب، اس میں اس راکب کی بات نہیں چلے گی بعد استعفاء ہی، جب وہ حاصل کر چکا. منفعت مل کے غیر، کس کو استعمال کیا ہے؟ غیر کے منفعت کو اس نے استعمال کیا ہے. وہ اقوا، شہید اول فرماتے یہ قول کیل جو ہے یہ اقوا ہے. ولیکن لا یقبل قولہ، لیکن مالک کا قول قبول نہیں کیا جائے گا فی ما، اس اجرت میں یدعی ہے جس کی مالک دعویٰ کر رہا ہے.
اب من الاجرت ما کی وضاحت کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اجرت، یعنی جتنی مانگے گا اتنی نہیں ملے گی. لأنہ فیہا مدعن، اس لیے کہ یہ جو مالک ہے اس اجرت میں دعوے دار ہے. کما ان راکب بنسبت للعاریۃ مدعن، جیسے کہ راکب پھر عاریہ کے حوالے سے جو ہے کیا ہے؟ وہ مدعی ہے. بل یحلف علی نفی العاریۃ، یہ حلف کا فاعل مالک، تو مالک صاحب قسم اٹھائے گا کہ بھائی میں نے عاریہ پر یہ چیز نہیں دی تھی. وَيَثْبُتُ لَهُ، اور ثابت ہو جائے گا اس مالک کے لیے اجرت المثل، بھائی اس قسم کی سواری اتنے ٹائم کے لیے کتنے پہ جاتی ہے کرائے پر. لثبوت، اس لیے کہ ثابت ہوا ہے کہ ان راکب تصرف فی ملک غیرہ، کہ راکب نے تصرف کیا ہے غیر کی ملکیت میں، بغیر تبرع منہ کی ضمیر غیر کی طرف پلٹیں یا مالک، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر، یا مالک نے مفت میں اس کو استعمال کرنا نہیں دیا تھا. الا ان تزید اجرت المثل، ایک صورت میں اجرت المثل مالک کو نہیں ملے گی. کب؟ جب اجرت المثل زائد ہو علی مدعاہ المالک، اس اجرت سے کہ جس کی دعویٰ کر رہا ہے مالک، من المسمى، جو معین کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو جب اجرت المثل زائد ہے فیثبت المسمى، پھر وہی جناب اجرت ثابت ہوگی جو مالک معین کر کے کہہ رہا ہے. بھائی زائد اجرت المثل کیوں نہیں ملے گی؟ لِاعْتِرَافِ ہی، اس لیے کہ مالک صاحب اعتراف کر رہا ہے بعدم استحقاق ہی، کہ میں حقدار نہیں ہوں سوائے مسمى کے. وَيُشْكَلْ، فرمایا یہ جو آپ نے فرمایا کہ اجرت المثل ثابت ہوگی، یہ مشکل بات ہے. کیوں؟ بِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي الزَّائِدَ مِنَ الْأُجْرَةِ، مالک صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے اجرت سے زائد رقم چاہیے، علی تقدیر زیادت ما یدعی ہے، اس فرض پر جب زیادہ ہو ما وہ اجرت یدعی ہے جس کی مالک دعویٰ کر رہا ہے، وہ کس سے زیادہ ہو؟ ان اجرت المثل، اجرت المثل سے. والراکب ینفی ہے، جبکہ راکب صاحب اصل ینفی ہے کی ضمیر جائے گی کہاں؟ ما کی طرف، ما سے مراد اجرت، وہ اجرت کی ہی نفی کر رہا ہے. فلا بد من وجہ شرعی، پس ضروری ہے کہ کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے جو اس زائد کی نفی کرے. یقتضی نفیہ، اس زائد کی نفی کی تقاضا کرے. وحلفہ علی نفی الاعارۃ، اور مالک کا قسم اٹھانا کہ میں نے عاریہ پر یہ چیز نہیں دی، لم یدل، یہ دلالت نہیں کرتا علی نفی الاجارۃ، کہ میں نے یہ اجارے پر بھی نہیں دی. کما لم یدل علی اثباتہا، یعنی نفی الاجارہ نہ اثبات اجارہ پر دلالت کرتا ہے نہ نفی اجارہ پر. وہ اثبات اقل الامرین، باقی یہ کہ دونوں چیزوں میں سے جو کم ہو، اجرت المثل کم ہو تو وہ دینی ہوگی، اگر مسمى کم ہے تو وہ دینی ہوگی یمین کے ساتھ. مسلمن، یہ بالکل تسلیم شدہ باتیں مانتے ہیں، لیکن یب کا نزاع فی زائد، لیکن پھر بھی ہمارا جھگڑا اس اضافی رقم میں باقی رہے گا کہ اضافی رقم علی تقدیر ہی، اگر فرض کریں کہ اضافی رقم موجود ہے. لا ينتفع، تو جناب یہ جھگڑا ہمارا، یہ نزاع ختم نہیں ہوگی الا بحلف راکب علی نفی الاجارۃ، مگر یہ کہ راکب صاحب بھی قسم اٹھائیں گے کہ بھائی میں نے اجارے پر نہیں لی تھی، اور نقول ہی، یا راکب کہتے ہیں بھائی میں قسم نہیں اٹھاتا، انکار کرتا ہے. فیحلف المالک، پھر مالک کو دوسری قسم اٹھانی پڑے گی علیہا، اس اجارے پر. ویأخذ الزیادۃ، اور پھر مالک اس اضافی رقم کو بھی لے لے گا. فالاقوی حینئذ، پس قول قوی یہاں پر جب ان دونوں کا اختلاف ہو یہ ہے کہ انہما یتحالفان، یہ دونوں قسم اٹھائیں گے. لأن کل منہما مدعن، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے، مالک مدعی اجارہ ہے اور جناب جو ہے مستعیر وہ مدعی عاریہ ہے. ہر ایک مدعی بھی ہے، وہ مدعا علیہ اور مدعا علیہ بھی ہے. فیحلف المالک، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مالک صاحب قسم اٹھائیں گے کس بات پر؟ علی نفی الاعارۃ، کہ میں نے یہ عاریہ پر چیز نہیں دی.
व राकिबो, और राकिब साहब कसम उठाएंगे किस पर, अला नफी अल इजारत, कि मैंने ये चीज़ इजारे पर नहीं दी। व यसबुतो अक़ल्लुल अमरैन, और फिर साबित हो जाएगा जो है जनाब अक़ल्लुल अमरैन, खूब इन दोनों में से जो कम होगा वही साबित होगा। ले इंतफ़ा ज़ाइद, इसलिए कि मुसम्मा यानी जो मुअय्यन रकम मालिक कर रहा है कि मुझे इतने मिलने चाहिए, वो तो मुंतफ़ी हो जाएगी किसकी वजह से, बियमीन मुस्तईर, मुस्तईर की वजह से, क्योंकि मुस्तईर कह रहा है कि इजारे पर नहीं थी। व ज़ाइदो मिन उजरतुल मिस्ल, और जो उजरतुल मिस्ल से ज़ायद रकम है वो ख़त्म हो जाएगी बेएतराफ़िल मालिक, इसलिए कि मालिक साहब जो है क्या है वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरे इतने पैसे हैं, गोया के ज़ायद की नफ़ी कर रहा है। वहादा हुवल्लज़ी इख्तारहुल मुसन्निफ़ फ़ी बअज़ तहक़ीक़ातिही, ये जो हमने बात कही कि दोनों कसम उठाएंगे, कहते हैं ये हमने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि मुसन्निफ़ साहब ने भी अपने बाज़ तहक़ीक़ात में इस बात को बयान किया है कि दोनों को कसम उठाना पड़ेगा। हादा, ये जो हम कसम की बात करते हैं, इज़ा वक़अ अल इख्तिलाफ़, ये उस सूरत में जब इख्तिलाफ़ मालिक और राकिब का वाक़या बाद इनक़िज़ाए मुद्दतिन, कुछ मुद्दत गुज़र जाए, लहा उजरतुन आदतन, जिस मुद्दत के लिए आम तौर पर जो उजरत होती है, औ मा यद्दई कौन मुद्दत अल इजारा, या जिसके लिए दावा कर रहा है कौन, मालिक, कि यह मुद्दत इजारा है, अम्मा क़ब्लहु, लेकिन अभी न वो सवार हुआ है न कोई ऐसा टाइम गुजरा है, फल कौलो कौलो राकिब, फिर राकिब की बात मानी जाएगी नफ़ी इजारा में, व तुस्तरद्दुल ऐनो, और ऐन जो है फिर वापस मालिक को दी जाएगी। तो इसका भी खुलासा यही हुआ कि भाई उसने अभी मुनाफे हासिल किए हैं या मुनाफे हासिल नहीं किए। अगर मुनाफे हासिल नहीं किए और इख्तिलाफ हो गया फिर तो कोई मसला नहीं है, हम कहेंगे कि भाई राकिब तुम्हारे हम बात मानते हैं, अब तुम ऐन उसको दे दो, कोई किराया कोई उजरत नहीं दी जाएगी, इसलिए कि कोई टाइम ऐसा नहीं गुजरा कि जिसकी उजरत दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये किताब आज पूरी हो गई, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो लुमा सिवम के बाकी 2 किताबें मुज़ारआ और मुसाकात, इंशाअल्लाह वो भी हम पूरे करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।